کیا آپ جانتے ہیں جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جب ہم خود کو سب سے دور، سب سے ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، تب کون ہے جو ہمیں نظر رحمت سے دیکھتا ہے؟ کون ہے جو ہر لمحہ ہمارے قریب ہوتا ہے بنا کسی شرط کے؟ وہ ہے الرحمن، جس کی رحمت ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، جس کی مہربانی ہمارے تصور سے بھی زیادہ وسیع در ہے۔ مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ الرحمن کا مطلب صرف مہربان ہے؟ بلکہ یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کی لازوال ہر لمحہ جاری رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کی روشنی میں جانیں گے کہ الرحمن کا مطلب صرف جذبات نہیں، بلکہ یہ ایک نظام، ایک قانون اور ایک زندہ حقیقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کانپے، آنکھیں بھیگ جائیں اور آپ کا رب آپ کے قریب آ جائے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم صرف سنیں گے نہیں، رحمت کو محسوس کریں گے۔ الرحمن عربی زبان کا انتہائی جامع لفظ ہے۔ یہ لفظ رحمہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نرمی، شفقت، مہربانی۔ الرحمن کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ گہری اور ایک پرمحیط ہے۔ ڈاکٹر اسرار کا بیان: الرحمن وہ ہے جس کی رحمت کسی حد میں مقید نہیں، نہ وقت میں، نہ جگہ میں، نہ مخلوق میں۔ اب اللہ کی رحمت دو قسم کی ہے، عمومی رحمت اور دوسری خصوصی رحمت۔ عمومی رحمت: اللہ کی رحمت ہر انسان، جن، جانور، پرندہ، حتیٰ کہ پتھروں پر بھی ہے۔ ایمان والا ہو یا کافر ہو، سب کو رزق، صحت، ہوا، پانی، زندگی، سورج، سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کسی کو کسی سے محروم نہیں کرتا۔ عام رحمت ہر مخلوق کے لیے ہوتی ہے، مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ سورج سب پر چمکتا ہے، بارش سب پر برستی ہے۔ قرآنی حوالہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 کا ترجمہ ہے: میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے: اگر اللہ کی یہ رحمت عام نہ ہوتی تو ایک لمحے کے لیے بھی دنیا قائم نہ رہتی۔ اب خصوصی رحمت سے کیا مراد ہے؟ الرحمن کے تحت ایک خاص قسم کی رحمت بھی ہے جو صرف اہل ایمان کو ملتی ہے۔ ہدایت، توبہ کی توفیق، قرآن کا فہم، دل کا سکون، یہ سب اللہ کی مخصوص رحمتیں ہیں۔ خاص رحمت صرف ایمان والوں کے لیے، دل کا سکون، ہدایت، توبہ کی توفیق، قرآن کا فہم۔ کسی بچے کے روتے چہرے پر ماں کا ہاتھ اللہ کی رحمت کا عکس ہے۔ رات کا سکون، نیند کی راحت، اللہ الرحمن کی رحم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43: وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ سورۃ رحمان کا پیغام: ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق سورۃ رحمان کا آغاز لفظ الرحمن سے ہوتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ سورت رحمت کا مکمل بیان ہے۔ علم القرآن: سب سے بڑی رحمت، ہدایت کا ذریعہ۔ خلق الانسان: اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے علم دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار دہرایا گیا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، سورۃ رحمان ایک محبت بھرا سوال ہے، بار بار دہرا کر ہمیں جگانے کے لیے۔
دنیا اور آخرت میں رحمت سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں رزق، صحت، امن، سکون، علم اور عقل ملتی ہے۔ آخرت میں مغفرت، جنت، بخشش اور نجات۔ جنت خود رحمان کی سب سے بڑی عطا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 آخرت کے لیے رکھے ہیں اور دنیا میں صرف ایک حصہ نازل کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ رحمت کی طلب اور دعا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بھی بار بار اللہ کی رحمت کے طلبگار رہے۔ پیارے دوستو، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر محیط ہے۔ اس ویڈیو سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر اللہ رحمان ہے تو ہم بھی اس کے بندے بن کر نرم دل، معاف کرنے والے اور شکر گزار بنیں، کسی پر ظلم نہ کریں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بنیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو پہچانتا ہے وہ خود بھی ان صفات کا عکس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ الرحمن صرف نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہر لمحے ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، الرحمن کو صرف نام سمجھنا چھوڑ دیں، اسے دل میں بسائیں، زندگی میں اتاریں اور ہر لمحے یاد رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں اور اس کے بندے بن کر اس رحمت کے مستحق بھی بنیں۔ تو دوستو، آخر میں یہ پیغام ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی ان تمام نعمتوں کے شکر گزار ہیں؟ آج عہد کریں کہ ہم الرحمن کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں میں بھی الرحمن کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت کا پیغام ملے، اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت سنیے اور اپنی روح کو اور اپنے آنکھوں کو اس سے معطر کیجیے۔ اللہ حافظ۔